بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خیبر، محرم 7 ہجری۔ محرم 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قصد فرمایا۔ اس موقع پر ان لوگوں نے بھی اجازت چاہی جو حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، میرے ساتھ وہی آدمی روانہ ہو جسے جہاد کی خواہش ہے، رہا مال غنیمت تو اس میں سے کچھ نہ ملے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بیت رضوان والے 1400 افراد کے سوا کوئی نہ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام سبا بن ارفتہ غفاری رضی اللہ عنہ کو سونپا، پھر خیبر جانے والے معروف کاروانی راستے پر چل پڑے۔ تقریباً آدھا راستہ طے کر لینے کے بعد آپ نے ایک دوسرا راستہ منتخب فرمایا جو ملک شام کی جانب سے خیبر پہنچتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اس طرح یہودیوں کے ملک شام بھاگنے کا راستہ بند کر دے۔ آپ نے آخری رات خیبر کے قریب گزاری مگر یہود بے خبر رہے۔ پھر صبح فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی اور سوار ہو کر خیبر کی آبادی کا رخ کیا۔ ادھر یہود بے خبری میں اپنے پھاوڑے اور ٹوکریاں وغیرہ لے کر اپنی زمینوں میں نکلے تو اچانک لشکر دیکھ کر چیختے ہوئے بھاگے کہ واللہ محمد لشکر سمیت آ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، خربت خیبر، انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین۔ اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ خیبر مدینے سے 171 کلومیٹر شمال میں ہے۔ اس وقت اس کی آبادی 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک نزاع، دوسرے کتیبہ، تیسرے شق۔ نزاع میں 3 قلعے تھے، حصن نائم، حصن صعب بن معاذ اور حصن زبیر۔ شق میں 2 قلعے تھے، حصن ابی اور حصن نزار۔ اور کتیبہ میں 3 قلعے تھے، حصن قموس، حصن وطیح اور حصن سلالم۔ ان کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گڑھیاں بھی تھیں مگر وہ چھوٹی تھیں اور قوت و حفاظت میں ان قلعوں کے ہم پلہ نہ تھیں۔ نزاع کی فتح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزاع کے قلعوں کے مشرق میں تیروں کی پہنچ سے دور پڑاؤ ڈالا اور حصن نائم کے محاصرے سے جنگ کا آغاز کیا۔ یہ بہت محفوظ، بلند اور مشکل چڑھائی والا قلعہ تھا اور یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا۔ اسی میں ان کا شیزور بہادر مرحب بھی تھا جو 1000 مرد کے برابر مانا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ چند روز فریقین میں تیر اندازی ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ یہ سن کر انصار اور مہاجرین سب نے اسی آرزو کے ساتھ رات گزاری کہ جھنڈا اسے دیا جائے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، این علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، ان کی آنکھ دکھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا اور وہ لائے گئے۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی۔ وہ اس طرح شفا یاب ہو گئے گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر انہیں جھنڈا دیا اور فرمایا، ادعوہم الی الاسلام قبل ان تقاتلہم، جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ ادھر یہود نے اپنی عورتیں اور بچے شق کے قلعے میں منتقل کر دیے تھے اور اسی صبح طے کیا کہ کھلے میدان میں جنگ کریں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے تو انہیں جنگ کے لیے بالکل تیار پایا۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے صاف انکار کر دیا اور مرحب نے اپنی تلوار لے کر ناز و تکبر سے اٹھلاتے ہوئے دعوت مبارزت دی۔ وہ کہتا تھا، قد علمت خیبر عنی مرحب، شاکی السلاح بطل مجرب، اذا الحروب اقبلت تلہب،
خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربے کار، جب جنگ و پیکار شعلہ زن ہوں۔ اس کے مقابل حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے۔ وہ کہہ رہے تھے، قد علمت خیبر انی عامر شاکی السلاحی بطل مغامر۔ خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار پوش، شہزور اور جنگجو۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا۔ مرحب کی تلوار حضرت عامر کی ڈھال میں پھنس گئی اور حضرت عامر نے چاہا کہ اپنی تلوار سے یہودی کی پنڈلی کاٹ دے، مگر ان کی تلوار چھوٹی تھی، اس کی پنڈلی تک پہنچنے کے بجائے پلٹ کر حضرت عامر کے گھٹنے میں آ لگی اور بعد میں وہ اسی چوٹ سے انتقال کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا، ان لہ لاجرین انہ لجاہد مجاہد قل ربی مشا بہا مثلہ۔ ان کے لیے 2 گنا اجر ہے، وہ بڑے جاباز مجاہد تھے، کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر چلا ہوگا۔ اب مرحب کے مد مقابل حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے۔ وہ یہ رجز کہہ رہے تھے، ان الذی سمیتنی امی حیدرہ کلیثی غابات کریہ المنظرہ اوفیہم بالسعی کیل السندرہ۔ میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک۔ میں انہی سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا۔ اس کے بعد مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر مرحب کے بھائی یاسر نے نکل کر دعوت مبارزت دی۔ اس کے مقابل زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے اور اسے اس کے بھائی کے پاس پہنچا دیا۔ اس کے بعد گھمسان کا رن پڑا اور کئی یہودی مارے گئے، جس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور قلعے میں داخل ہو گئے۔ یہود نے بھاگ کر اس سے متصل حصن صوب میں مورچہ بندی کی۔ مسلمانوں کو حصن نائم میں بہت سا غلہ، کھجور اور ہتھیار ہاتھ آئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت میں حصن صوب کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 3 دن جاری رہا۔ تیسرے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح و غنیمت کی دعا کی، پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی۔ مسلمانوں نے شدت سے حملہ کیا، جنگ مبارزت پیش آئی اور گھمسان کا رن پڑا، جو یہود کی شکست پر ختم ہوا اور مسلمانوں نے سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ فتح کر لیا۔ یہاں غنیمت میں بہت سا غلہ ہاتھ آیا۔ اس قلعے میں سب سے زیادہ خوراک اور چربی تھی اور یہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ کارآمد قلعہ تھا۔ مسلمان اس سے پہلے سخت بھوک کا شکار تھے، چنانچہ بہت سے لوگوں نے گدھے ذبح کر دیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گوشت کھانے سے منع کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہانڈیاں جو آگ پر چڑھی تھیں اور جن میں یہ گوشت پک رہا تھا الٹ دی گئیں۔ یہود نے یہاں سے بھاگ کر قلعہ زبیر میں پناہ لی اور وہاں قلعہ بند ہو گئے۔ یہ نزاع کا تیسرا اور آخری قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ چوتھے دن ایک یہودی نے آ کر پانی کی بعض نالیوں کی نشاندہی کر دی جس سے یہود پانی لیا کرتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے یہ نالیاں کاٹ دیں۔ اس پر یہود نے باہر نکل کر سخت لڑائی کی، لیکن شکست کھا کر شق کی جانب پسپا ہو گئے اور حصن ابئی میں قلعہ بندی اختیار کر لی۔ شق کی فتح۔ مسلمانوں نے پیچھا کر کے وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا، چنانچہ وہ نہایت سخت لڑائی کے لیے تیار ہو کر نکلے۔ ان کے ایک بہادر نے نکل کر دعوت مبارزت دی اور مارا گیا، پھر دوسرا نکلا اور وہ بھی مارا گیا۔ اسے حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ انصاری رضی اللہ عنہ نے قتل کیا اور اسے قتل کرتے ہی وہ تیزی سے قلعے میں گھسے اور ان کے ساتھ ہی مسلمان بھی گھس گئے۔ کچھ دیر قلعے کے اندر لڑائی ہوئی، پھر یہود نے راہ فرار اختیار کی اور اس علاقے کے دوسرے اور آخری قلعے حصن نزار میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں کو حصن ابئی میں بہت سا سامان، بھیڑ بکریاں اور غلہ ہاتھ آیا۔
اس کے بعد مسلمانوں نے آگے بڑھ کر حصن نزار کا محاصرہ کر لیا، مگر یہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا جہاں پہنچنے کی کوئی سبیل نہ تھی، اور یہاں یہود نے اپنی حفاظت کا بڑا سخت انتظام کیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اس میں مسلمان داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے اس میں عورتیں اور بچوں سمیت قیام کیا۔ تیر اور پتھر برسا برسا کر سخت ترین جوابی کارروائی کی۔ جواب میں مسلمانوں نے منجنیق یعنی پتھر کے گولوں والی توپ نصب کی، جس سے ان کے دلوں پر رعب چھا گیا، اور وہ کوئی قابل ذکر سختی جھیلے بغیر کتیبہ کے علاقے کی طرف بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے اس قلعے میں تانبے اور مٹی کے برتن پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغسلوہا وطبخوا فیہا، انہیں دھو لو اور ان میں پکاؤ۔ کتیبہ کی فتح۔ اس کے بعد مسلمان قلعہ قموس کی طرف بڑھے۔ یہ کتیبہ کا پہلا قلعہ تھا۔ 14 دن یا 20 دن تک اس کا محاصرہ جاری رکھا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہود نے پناہ طلب کر لی، اور کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے بزور طاقت قلعہ فتح کیا، اور یہود باقی 2 قلعے وتیح اور سلالم کی طرف بھاگے۔ لیکن جب مسلمانوں نے ان کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کی تو یہود نے اس شرط پر امان طلب کر لی کہ وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط منظور فرمائی، اور یہ بھی اجازت دے دی کہ سونے، چاندی، گھوڑے اور ہتھیار کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لاد سکتے ہیں لے جائیں، اور اگر کچھ چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے 2 یا 3 قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ مسلمانوں کو 100 زرہیں، 400 تلواریں، 1000 نیزے اور 500 عربی کمانیں ہاتھ آئیں۔ تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے، لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیے گئے۔ کنانہ بن ابو الحقیق اور اس کے بھائی نے بدہدی کی اور بہت سا سونا چاندی اور جواہرات چھپا دیے، لہٰذا ان سے ذمہ ختم ہو گیا، اور بدہدی کی سزا میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ ہوئی ابن اخطب کی صاحبزادی حضرت صفیہ کنانہ کے نکاح میں تھیں، انہیں قیدیوں میں شامل کر لیا گیا۔ فریقین کے مقتولین۔ اس غزوے میں کل 93 یہودی مارے گئے، اور مسلمان شہداء کی تعداد 15 یا 16 یا 18 تھی۔ مہاجرین حبشہ ابو ہریرہ اور ابان بن سعید رضی اللہ عنہم کی آمد۔ حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ، جو نجاشی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے تھے، جب وہ مہاجرین حبشہ کو ساتھ لے کر واپس ہوئے تو ان میں سے ایک جماعت نے خیبر کا رخ کیا، جس میں جعفر بن ابو طالب اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا اور ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا اور فرمایا، واللہ ما ادری بأیہما افرح بفتح خیبر ام بقدوم جعفر۔ واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ اور جب مال خیبر تقسیم فرمایا تو انہیں بھی مال غنیمت سے حصہ دیا۔ باقی مہاجرین حبشہ سے بچوں اور عورتوں سمیت سیدھے مدینہ تشریف لے آئے تھے۔ فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہوئے۔ وہ آپ کے خیبر روانہ ہونے کے بعد مدینہ آ کر مسلمان ہوئے تھے، پھر اجازت لے کر خیبر روانہ ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی خیبر کی غنیمت میں سے حصہ دیا۔ فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابان بن سعید رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہوئے۔ وہ ایک سریہ لے کر نجد تشریف لے گئے تھے اور اپنی مہم پوری کر کے خیبر آ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مال غنیمت میں ان کا اور ان کے ساتھیوں کا حصہ نہ رکھا۔ خیبر کی تقسیم۔ جب یہود نے امان حاصل کر لی تو جلا وطنی سے پہلے نئی تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اسی سرزمین میں رہنے دیں، ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہے، اور پھل اور غلے کی جو پیداوار ہوگی اس کا آدھا آپ ہمیں دے دیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر اسے منظور کر لیا کہ آپ جب چاہیں گے انہیں خیبر سے جلا وطن کر دیں گے۔ چنانچہ اس شرط پر وہ مقیم رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں جب انہوں نے شر اور خباثت کی راہ اختیار کر لی تھی، انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو 36 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر حصہ 100 حصوں کا مجموعہ تھا۔ اس میں سے نصف یعنی 18 حصے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات و حوادث کے لیے الگ کر لیے، اور باقی نصف یعنی 18 حصے اس طرح غازیوں میں تقسیم کیے کہ پیادہ کو 1 حصہ اور گھڑ سوار کو 3 حصے دیے، 1 حصہ اس کا اپنا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے۔ اس غزوے میں 200 شہ سوار تھے، ان کے 6 حصے ہوئے، اور 1200 پیدل تھے، ان کے 12 حصے ہوئے۔ خیبر کھجور اور غلوں سے بھرا پڑا تھا، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی، اور خیبر سے مدینہ واپس آ کر مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے بطور امداد انہیں دے رکھے تھے۔ زہریلی بکری۔ جب حالات پرسکون ہوئے اور خوف جاتا رہا تو یہود اپنی خباثت پر پلٹ آئے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ چنانچہ اپنے اکابر میں سے ایک شخص سلام بن مشکم کی بیوی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زہر آلود بکری ہدیہ کی۔ اسے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو پسند ہے، لہٰذا اس نے بازو میں زیادہ زہر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا ایک لقمہ لے کر چبایا، پھر اسے تھوک دیا اور فرمایا انہا شاۃ مسمومہ، یہ زہر آلود بکری ہے۔ پھر آپ نے اس عورت اور یہود سے دریافت کیا تو انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور کہا ہم نے سوچا کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو ہم اس سے راحت پا جائیں گے، اور اگر نبی ہے تو اسے زہر نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور اس عورت کو معاف کر دیا، لیکن بعد میں بشر بن برا بن معرر رضی اللہ عنہ اسی زہر کی وجہ سے انتقال کر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو قصاص میں قتل کرا دیا۔ اہل فدق کی سپردگی۔ فدق خیبر کے مشرق میں 2 دن کے فاصلے پر ایک بستی تھی جو آج کل حائل کے علاقے میں حائط کے نام سے معروف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچ کر محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہود فدق کے پاس بھیجا کہ انہیں اسلام کی دعوت دیں، مگر انہوں نے تاخیر کی، لیکن جب خیبر کی فتح کا حال سنا تو ان پر رعب طاری ہو گیا، اور انہوں نے پیغام دیا کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا۔ چنانچہ فدق کی زمین صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھی، اس میں سے آپ اپنے اوپر خرچ فرماتے تھے، بنو ہاشم کے بچوں کی عیالداری کرتے تھے، اور ان میں سے غیر شادی شدہ ضرورت مندوں کی شادی فرماتے تھے۔ وادی القریٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے بعد وادی القریٰ تشریف لے گئے اور وہاں کے باشندوں کو جو یہودی تھے اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے نہ اسلام قبول کیا نہ آپ کے تابع فرمان ہوئے، بلکہ جنگ کے لیے نکل آئے۔ ان کا ایک آدمی میدان میں آیا، اسے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا، پھر دوسرا آیا، اسے بھی انہوں نے قتل کیا، پھر تیسرا آیا، اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ اس طرح ان کے 11 آدمی قتل ہوئے۔ جب بھی کوئی مارا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی یہود کو اسلام کی دعوت دیتے، اور جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔
غرض اسی طرح شام ہو گئی۔ دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لے گئے، لیکن ابھی سورج نیزہ برابر بھی بلند نہ ہوا تھا کہ یہود شکست کھا گئے اور مسلمانوں نے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ پھر یہود نے گزارش کی کہ ان کے ساتھ بھی اہل خیبر جیسا معاملہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا اور ان کے لیے یہ بات تحریر فرما دی۔ اہل تیمہ کی مصالحت۔ تیمہ کے یہود کو خیبر، فدق اور وادی القریٰ کی خبریں موصول ہوئیں تو انہوں نے جزیے کی ادائیگی پر مصالحت کر لی اور اپنے علاقے میں امن کے ساتھ برقرار رہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے شادی۔ حضرت صفیہ بنت حوئی بن اخطب کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت احیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ نے لے لیا، لیکن صحابہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایع نشان ہیں، وہ قریظہ اور نذیر کی سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر ان پر اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو مہر قرار دیا اور انہیں بعض عورتوں کے حوالے کر دیا۔ جب خیبر اور وادی القریٰ کی فتح ہو گئے، فدق اور تیمہ کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپسی کی راہ لی تو وادی صحبہ میں پہنچ کر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حلال ہو گئیں، چنانچہ انہیں آپ کے پاس رخصت کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولہا کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی اور کھجور، پنیر اور گھی پر مشتمل ولیمہ کھلایا اور 3 روز شب ہائے عروسی کے طور پر ان کے ساتھ قیام فرمایا، پھر روانہ ہو گئے اور صفر 7 ہجری کے آخر یا ربیع الاول 7 ہجری کے اول میں مدینہ تشریف لائے۔